پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ حمد، یہ سورہ فاتحہ، سورہ حمد یہ سورہ شفا ہے۔ جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، نفسیاتی ہو، اخلاقی ہو، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ حمد سورہ شفا ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے حضرات روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے، یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آج میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اب کم سے کم بیماریوں کے لیے کوئی سوال کرنے نہ آئے۔ اگر بھروسہ ہے، اگر اعتبار ہے تو میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں نا۔ آپ مجھے خطیب سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ٹائم کل کرنے کے لیے میں ممبر پہ آتا ہوں۔ یہ سوء ظن ہے، آپ کو بدظنی ہے مجھ سے۔ میں ممبر سے وہ بات، اس سے پہلے یہ جملہ کہہ چکا، میں ممبر سے وہ بات عرض کرتا ہوں جو حضور حق روز محشر کہہ سکوں۔ تو رسول اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، بیمار سن رہے ہیں، صحت مند سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ حضرت کا کیا ارشاد ہے کہ یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، اور جس نیت سے یہ سورہ پڑھا جائے جس مرض کے لیے، اسی مرض میں یہ کارآمد ہوگا اور شفا بخش ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، جسے سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، جس مرض میں بھی جس نیت سے پڑھا جائے یہ سورہ اس میں شفا بخش ہوگا۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کسی کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو تو اسے کسی دوا سے شفا نہیں مل سکتی۔ اب اس کے بعد ایک مطلب اور عرض کر دوں اسی تسلسل میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار سے بہت سی روایتیں اور بھی مروی ہوئی ہیں جو طبی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی شخص نے کسی بیماری کا ذکر کیا، حضرت نے کوئی دوا بتا دی، یا معصوم نے کوئی دوا بتا دی، کوئی علاج بتا دیا۔ ایسی تمام روایتیں بہت سے علماء اور دانشمندوں نے جمع کی ہیں اور بڑے اہتمام سے جمع کی ہیں۔ طب النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب، یا طب الائمہ اماموں کے طب، اس عنوان سے کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، متعدد کتابیں، بلکہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ان میں بعض دواؤں کے لیے یہی جڑی بوٹیاں، ان کے لیے کہیں کہیں پر یہ بھی ہے کہ یہ دوا وہ ہے جو تمام بیماریوں میں مفید ہے الا السام، سام یعنی موت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہر بیمار کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اکثر بلکہ تمام تر مادی دواؤں کے سلسلے میں کہا گیا الا السام، الا الموت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں۔ لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ معصوم نے کہا ہے کہ اگر کسی مردہ جسم پر 70 بار یا 100 مرتبہ 100 بار سورہ فاتحہ، سورہ الحمد پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ جی اٹھے تو تعجب نہ کرنا۔ واضح ہے انشاءاللہ یہ معروضات، یہ گزارشات یاد رہیں گے آپ کو اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی بھی بیماری ہو،
معمولی سی بیماری ہو یا خطرناک بیماریاں ہوں، مزمن بیماریاں ہوں، کوئی بھی بیماری ہو، قرآن شفا ہے۔